نصاب کی کتابوں میں پڑھایا اور ملی نغموں میں دہرایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے دنیا کا انوکھا ملک ہے جس کی ہمسری کرنے سے کوئی اور ملک عاجز ہے۔ یہاں ہر طرح کا ماحولیاتی نظام، آب و ہوا، جغرافیائی مظاہر اور طبعی خدوخال پائے جاتے ہیں۔ غرض اس ملک کے کارخانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ پہاڑوں کو لے لیں تو سنبھالے نہیں سنبھلتے، جنگلات ہیں کہ وہ وافر، دریا گنتی نہیں آتے، ہرے بھرے میدان ناپے نہیں جاتے، معدنی وسائل ہیں کہ جوبن کی طرح پھٹے پڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نصاب میں تو صرف یہ لکھا تھا کہ یہ دنیا کا نرالا ملک ہے جہاں 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے اور ہمیں بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا کسی اور کو ہو سکتا ہے۔ یہی حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ البتہ آنکھوں سے مطالعے پاکستان کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے جغرافیے میں سب ہرا ہرا نہیں ہے۔ اگر ان مسائل کو سمجھا جائے تبھی ان سے نمٹنے اور ان کے حل تلاش کرنے کی راہ ڈھونڈی جا سکتی ہے تو ملک کا معاملہ، مگر اسے انفرادی نفسیات کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر شخص میں خامیاں، کمزوریاں اور کجیاں ہوتی ہیں جنہیں سمجھ کر ان پر قابو پانے کی کوشش کی جائے تو بہتر رہتا ہے، ورنہ ہر دن صبح اٹھ کر میں عظیم ہوں کی تکرار کرنے سے خرابیاں دور نہیں ہو جاتی۔ دریاؤں کا معاملہ۔ پاکستان کے جغرافیے کا سب سے بڑا مسئلہ دریاؤں کا ہے کہ ہمارے بڑے دریا بشمول دریائے سندھ بھارت سے بھارت کے زیر انتظام علاقوں سے ہو کر آتے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت ان پانیوں کی بانٹ تو ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو ایک عرصے سے شکایت ہے کہ بھارت اس معاہدے کے خلاف ورزی کر کے پاکستان کے حصے کا پانی چوری کر رہا۔ پاکستان اس معاملے پر عالمی عدالتوں کی کنڈیاں بھی کھٹکا اٹھا چکا ہے، مگر پرنالہ اب تک جوں کا توں ہے۔ اوپر سے شریمان نریندر مودی نے اس معاملے پر جارحانہ انداز اپنا رکھا ہے اور ایک سے زائد بار چھاتی تان کر دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ پاکستان کا پانی روک کر اسے صحرا بنا دیں گے۔ تصویراتی گہرائی۔ یہ اصطلاح ہے اس کی انگریزی اسٹریٹجک بیپت اپنے ٹی وی چینلوں پر ریٹائرڈ جرنیلوں کی زبانی بارہا سن رکھی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً سارے بڑے شہر بھارتی سرحد سے بہت قریب ہیں۔ لاہور کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوج کر واہگہ تک پھیل گیا ہے، کراچی ویسے ہی ساحلی شہر ہے اور خود دارالحکومت اسلام آباد لائن آف کنٹرول سے صرف 60 کلومیٹر دور۔ شاید اسی لیے پاکستانی دفاعی تجزیہ کار افغانستان میں ہمیشہ دلچسپی لیتے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کسی جنگ کی صورت میں افغانستان کی زمین کو استعمال کیا جا سکے۔ ایسا ہی جیسا بعض اطلاعات کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے 1971 کی جنگ کے دوران اپنے کچھ طیارے بھارتی بمباری سے بچانے کے لیے ایران پہنچا دیے تھے۔ غیر متعین مشرقی سرحد۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد کسی جغرافیائی مظہر پر نہیں رکھی گئی۔ کوئی دریا، پہاڑ یا صحرا نہیں ہے جو ان دونوں ملکوں کو جدا کرتا ہو۔ بس سر ریڈکلف نے جہاں قلم لگا دیا وہی ختم تقسیم ٹھہرا۔ اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو گئے جو آج تک پاکستان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان میں سے 3 کا ذکر کریں گے۔ کشمیر کا قضیہ۔ ایک بہت بڑا خطہ جس کا رقبہ اور آبادی دنیا کے درجنوں ملکوں سے زیادہ ہے، اس پر ایٹم بموں سے لیس 2 ملک بلا شرکت غیر ملکیتی دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک اسے اپنی شارک کہتا ہے تو دوسرا اٹوٹ انگ۔ 73 سال ہونے کو آئے، 3 جنگیں اعلانیہ اور متعدد پراکسی سر پھٹبل ہو چکے، لیکن یہ ناسور ہے کہ نستن چلا جا رہا ہے۔ بہت سے مبصرین اسے دنیا کا سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ قرار دیتے ہیں، جہاں دنیا کے کسی اور خطے سے زیادہ ایٹمی شعلے بھڑکنے کا خدشہ ہے۔ جب تک اس کا تذکیہ نہیں ہوتا تب تک یہ سمجھنا بجا ہے کہ ابھی ہندوستان پوری طرح تقسیم ہوا ہی نہیں۔ سر کریک کا معاملہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد کئی جگہ سے متعین نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مقام سر کریک بھی ہے جو پاکستانی صوبے سندھ اور بھارتی صوبے گجرات کی سرحد پر واقع ہے۔ 1947 میں اس کی سرحد کا تعین ہو سکا، نہ 1968 میں۔ یہ علاقہ بڑی حد تک دلدل پر مشتمل ہے، لیکن یہاں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ملک اس پر سیم پھنسائے ہوئے ہیں۔
1997 से अब तक इस मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के 12 बेसूद दूर हो चुके हैं। तंग आकर पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी सालसी की ईंट मारना चाहता है, लेकिन भारत जवाब में शमला मुआहदे का पत्थर उठा लाता है, इसलिए मामला जमूद का शिकार है। शुमाल की तरफ चले जाएं तो यही हाल सियाचिन ग्लेशियर का भी है। वहाँ भी सरहद गैर मुतय्यन है, जिसकी वजह से 1984 के बाद से दोनों मुल्कों के फौजी 18,000 फुट चोटियों पर एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने हुए बैठे। अलबत्ता अब तक वहाँ बारूद से कम और बर्फ से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, और इस यख बस्ता वीराने में जंग के शोले गरमाए रखने का भारी खर्च अलग है। गैर मुतय्यन मगरबी सरहद। जो मामला मशरकी सरहद का है, वही हाल मगरबी सरहद का भी है, बल्कि सच पूछें तो इससे भी बदतर। जो काम रेडक्लिफ ने 1947 में किया था, वही 1893 में सर मोर्टिमर ड्यूरेंट कर चुके थे, जिन्होंने नक्शे पर 2640 किलोमीटर तवील एक ऐसा खत खींचा जैसे कुंद छुरी से बुज़कशी का बकरा ज़बह किया जाता है। नतीजा ये निकला कि ड्यूरेंट लाइन ने कबीलों, खानदानों हता के घरों तक को 2 हिस्सों में तकसीम करके रख दिया। इस सरहद पर यह कोई अचंभे की बात नहीं कि किसी आदमी का घर एक मुल्क में है तो खेत दूसरे में। अफगानिस्तान इस सरहद को नहीं मानता। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनियत के खिलाफ जिस वाहिद मलिक ने वोट दिया था वो अफगानिस्तान ही था, क्योंकि इसका दावा पाकिस्तान की तमाम पश्तून पट्टी पर है। इस मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान एक अदद जंग भी हो चुकी है, और ऐसा भी नहीं कि ये कोई पुराना दावा है। महदूद समंदर। वैसे तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 बड़ी बंदरगाहें हैं, कराची और पोर्ट कासिम, लेकिन पोर्ट कासिम को कराची का ही हिस्सा समझा जा सकता है। इन दोनों बंदरगाहों से मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की 95% समुद्री तिजारत होती है। खुदा नखास्ता पाकिस्तान की किसी मुल्क से जंग छिड़ती है तो वो सिर्फ कराची का मुहासरा करके पाकिस्तान की तिजारत ठप कर सकता है। अंग्रेजी मुहावरा है कि अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, इसलिए जब तक गवादर के चूजे मुर्गियां नहीं बन जाते, पाकिस्तान के सर पर समुद्री नाकाबंदी की चील मंडलाती रही। नाकाफी जंगलात। जंगलों का मामला दूसरे कुदरती वसाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपके पास लाख टन सोना जमीन में दबा पड़ा है, लेकिन जब तक उसे खोद ना निकाली, उस वक्त तक मिट्टी है। जंगलों का क्या है, उनका एक पता भी ना छुआ जाए तब भी सोना है। वो इसलिए जंगल माहौल के फेफड़े हैं। आप उनको ना छेड़ी तो आपको ताज़ा हुआ फराहम करते रहते हैं, फिजा की आलूदगी कम करते हैं, मौसमों को एतदाल में रखते हैं, जमीन को सैम, थोर और कटाव से बचाते हैं। ये रंग रंग की जंगली हयात के लिए मुफ्त हाउसिंग सोसाइटियों का काम करते हैं, सियाहत को फरोग देते हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह कि लाजमी नहीं आप उन्हें इन छुआ छोड़ दें। दूसरे कुदरती वसाइल के बरक्स जंगल काबिले तजदीद होते हैं। अगर सलीके और तरीके से दरख्त काटे जाएं तो जंगल ज्यादा सरगर्मी से पनपने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे माहिर माली दरख्त की शाख तराशी करके इसे मजीद हरा भरा और घना बना देते हैं। जंगलों के मामले में पाकिस्तान की झोली किस हद तक भरी हुई है। CEO.buzz नामी वेबसाइट ने 194 मुल्कों की फहरिस्त जारी की है, जिसके अदाद व शुमार के मुताबिक वतन अजीज के सिर्फ 1.91% रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं, और दुनिया भर में हमारा नंबर 173वां है। ये नंबर जितना भी परेशान कुन क्यों ना हो, हमें शक है कि ये दुरुस्त नहीं और मज़कूरा जंगल बड़ी हद तक फाइलों में उगे हुए हैं। असल हिंसा शायद 1% से भी कम हो। मवाजना मकसूद नहीं, वैसे ही मालूमात की खातिर चंद दूसरे मुल्कों के नंबर देख लीजिए। बांग्लादेश 11%, तुर्की 15%, चीन 22%, भारत 24%, अमेरिका 34%, न्यूजीलैंड 38%। दूसरी तशवीशनाक बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में हमारे जंगलों में 76% कमी वाक़ई हुई है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, सोच लीजिए अगले 30 वर्षों में क्या होगा। मादनी वसाइल की किल्लत।
ہم نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ شاہ ایران نے صدر ایوب سے معاہدہ کیا تھا کہ بلوچستان سے تیل نہ نکالا جائے ورنہ سارا ایرانی تیل زیر زمین بہہ کر پاکستان آ جائے گا۔ ایوب خان نے برادر اسلامی ملک کا پاس رکھتے ہوئے اپنے کنویں اندھے کروا دیے اور ایرانیوں نے فارسی پڑھ کر دنیا بھر میں تیل بیچنا شروع کر دیا۔ اس کہانی کی حقیقت تو معلوم نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں بھی تیل نکلتا ہے، لیکن اتنا ہی جیسا مذکورہ فارسی میں کہتے ہیں بقدن اشن بلبل۔ پاکستان کی تیل کی یومیہ پیداوار عالمی پیداوار کا 0.1% کے لگ بھگ ہے، یعنی اگر دنیا 1000 بیرل تیل نکالے تو ہم 1 بیرل نکالتے۔ قدرتی گیس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان اس سے اٹا پڑا ہے، لیکن پھر دیکھا کہ دارالحکومت اسلام آباد میں واقع میرے گھر سے یہ معدنی دولت نومبر سے مارچ تک ایک مشہور جانور کے سر کے سینگوں کی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ تب پتہ چلا کہ شاید اصل میں بات کچھ اور ہے۔ ویب سائٹیں پیرونی سے پتہ چلا کہ قدرتی گیس میں ہم نسبتاً بہتر ہیں، مگر اتنے نہیں جتنا ہم سمجھتے تھے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے کل ذخائر 589 ارب مکعب میٹر ہیں، جو اس نعمت سے مالا مال ملکوں کی فہرست میں ہمیں دنیا میں 31واں نمبر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کے ذخائر 1290 ارب مکعب میٹر، ایران کے 33,000 ارب مکعب میٹر اور روس کے 47,000 ارب مکعب میٹر۔ انڈیکس منڈی نامی ایک ویب سائٹ ملکوں کو دستیاب قدرتی وسائل کی بنیاد پر ان کی رینکنگ کرتی ہے۔ اس رینکنگ میں پاکستان کا نمبر 119واں ہے۔ اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم قدرتی وسائل کے اعتبار سے دنیا میں کسی خصوصی اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر یہ وضاحت کہ اس تحریر کا مطلب پاکستان میں کیڑے نکالنے نہیں، بلکہ نصاب سازوں کی توجہ حاصل کرنا ہے کہ وہ بچوں کو وہی پڑھائیں جو زمینی حقائق سے قریب ہو۔ دوسری صراحت یہ کہ قدرتی وسائل کی فراوانی سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا موجود وسائل کو سلیقے سے استعمال کرنے سے۔ مثلاً انڈیکس منڈی کے مطابق پاکستان کا نمبر 119واں ہے، مگر دنیا کے انتہائی مشرقی کنارے پر واقع ایک ملک ہے جو وسائل کی فہرست میں دنیا کے 182 ملکوں کی فہرست میں 168 نمبر پر پایا جاتا ہے، یعنی ہم سے بھی 49 نمبر گیا گزرا۔ اس ملک کا نام ہے جاپان۔ ہمیں جاپانی زبان نہیں آتی، اس لیے کوئی جاپانی جاننے والا دوست ہی بتائے تو بتائے کہ مطالعہ جاپان میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ جاپان کے قدرتی وسائل دنیا کو آئینہ دکھاتے ہیں یا نہیں۔